بچہ آپ کا حافظ قرآن بھی بنے گا، ڈاکٹر بھی بنے گا، ہاتھ رکھیے انشاءاللہ۔ بہت پیارا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بھی بنے، حافظ قرآن بھی بنے، میں راستہ بتا رہا ہوں۔ 5 سال آپ اس کو اسکول میں پڑھائیے، اسکول میں 5 سال پڑھائیے صرف، وہاں سے نکال کر کے آپ مدرسے میں داخل کر دیجیے۔ 3 سال کے اندر آپ کا بچہ حافظ قرآن بن جائے گا۔ جب وہ حافظ قرآن ہو جائے گا تو ایسا ہو جائے گا جیسے کہ پتھر پر چاقو تیز ہوتا ہے، اس کا دماغ اسی طرح تیز ہو جائے گا۔ اب جو 3 سال کا گیپ ہوا ہے، آپ اس کو ٹیوشن کرائیے، سارا ساتھی ان کے پیچھے ہوگا، وہ سب سے آگے نکل جائے گا، حافظ بھی بنے گا، ڈاکٹر بھی بنے گا، پروفیسر بھی بنے گا، سب کچھ بنے گا، دین سے لے کر کے دنیا تک آپ کو آباد کر دے گا، مبارکباد کر دے گا۔ دوسری بات یاد رکھیے، خاندان کا کوئی بچہ اگر کھڑا ہوتا ہے حفظ کرنے کے لیے، آپ حوصلہ دیجیے، تانا مت ماریے، حوصلہ دیں گے، اس بچے کی شفاعت آپ کو ملے گی۔ اگر جہنم میں گاڑی پھنسے گی تو بچہ آپ کو نکال لے گا، لیکن اگر آپ نے تانا مارا ہے تو آپ کو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ بچہ کھڑا ہوا، آپ کا بیٹا قرآن پڑھنے کے لیے، آپ کہتے قرآن پڑھ کر کے کیا ہوگا؟ آپ نے تانا مارا، آپ پھنسے پڑے رہیں گے، وہ دنیا کو نکالے گا، آپ پھنسے ہی پڑے رہیں گے، آپ کو نہیں نکالے گا۔ تیسری بات یاد رکھیے، دھیان سے سنیے، آج سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو گاڑ دو، مسلمانوں کو دفن کر دو، مسلمانوں کو ملک سے نکال دو، مسلمانوں کا قتل عام کرو۔ یہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ یہ راز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ جب آدمی قرآن نہیں پڑھتا تو اس کا دل مردہ ہوتا ہے، اور مردے کو ہر آدمی گاڑنے کی بات کرتا ہے۔ مسلمان ضمیر کا مردہ ہو گیا، اس سے پورا ملک دشمن بن چکا ہے اور ہر وقت گاڑنے کی بات کر رہا ہے۔ آخری بات بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، اگر آپ نے بچے کو قرآن نہیں پڑھایا، آپ کو کیا نقصان ہوگا وہ میں بتا رہا ہوں۔ بچہ خدا کے سامنے کھڑا ہو کر کے کہے گا کہ میرے باپ نے مجھے قرآن نہیں پڑھایا، تو کیا چاہتے ہو کہ میرے باپ کو ڈبل عذاب دو، اس نے مجھے برباد کیا ہے، یہ کیوں آباد رہے؟ آپ کا بچہ جس کو آپ نے جنم دیا، قرآن پڑھایا، قرآن نہیں پڑھایا، اسکول میں پڑھایا، وہ آپ کے خلاف قیامت میں مقدمہ دائر کرے گا اور مطالبہ کرے گا کہ میرے باپ کو ڈبل عذاب دو۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ شوہر سے بیوی کہتی ہے تم حافظ بن جاؤ، تو شوہر کہتا ہے کہ بوڑھا طوطا کیا سیکھتا ہے، اس بڑھاپے میں کہاں سے حافظ بن جاؤں گا، نہیں بن سکتا۔ تو بیوی نے کہا اللہ کے بندے ہمت تو کرو، ہمت کے ساتھ خدا ہے، آسان ہے، تم حافظ بن جاؤ گے، تمہارے ساتھ مجھے بھی تاج ملے گا، تم حافظ بن جاؤ۔ لیکن شوہر تیار نہیں، عورت نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم کیسے حافظ قرآن بنو گے۔ تو عورت نے کہا کہ دیکھو میں انعام دوں گی، تم حافظ بنو گے میں تمہیں انعام دوں گی، تم حافظ بنو گے میں تمہیں سب سے بڑا انعام دوں گی۔ تو کہا کہ تم کیا انعام دو گی؟ تو کہا کہ تم حافظ بن جاؤ، تمہاری دوسری شادی ہو جائے گی، میں کراؤں گی۔ اب کیا کہا، دوسری شادی کے لالچ میں رات دن ایک کر کے 6 مہینے میں حافظ قرآن ہو گیا۔ وہ کتنی نیک سات تھی، کیا تو حفظ قرآن کو، خدا کا فضل ہے تم پر، کیا جو ختم قرآن کو، سنہرا تاج ہے سر پر، کلام اللہ شاہد ہے، شفاعت کا ہوا ساما، کلام اللہ شاہد ہے، پدر مادر کے دل میں آرزو تھی ایک زمانے سے، خدا نور نظر کو نور حق دیتے بہانے سے، بچا ہے ناز بھی استاذ کا دستار بندی پر، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، دعا گو ہے نثار حافظ تیری دستار بندی پر، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ، پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، سبحان اللہ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی
بناؤ اور اپنے مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ۔ دھیان دیجیے گا، آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں، بہت دھیان سے آپ لوگوں نے سنا، دل خوش کر دیا، اللہ آپ کو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے والا مال فرمائے، آمین۔ دھیان دیجیے گا، آخری مطالعہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں، مائک والے تھوڑا آواز بڑھائیے، آپ جتنی آواز ہو سکتی ہے آپ بڑھا دیجیے۔ ہم لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مائک اپنی جگہ پر رکھے ہیں، باندھ دیے، سسٹم کو بڑھا ہی نہیں رہے، اونچائی بڑھ ہی نہیں رہے۔ آپ کو سسٹم کو کھولیے، جو نقصان ہوگا ہم نقصان دینے کے لیے تیار ہیں، ذرا دھیان رکھیے گا۔ میں آپ کو نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، قرآن کے ساتھ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آخری پیغام، آخری مطالعہ آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں۔ ہم اخبار پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کا ہم کو موقع نہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ہے، موبائل کریں گے، موبائل سے فون کریں گے، قرآن سے بات کرنے کا موقع نہیں ہے، میسج بھیجنے کا موقع ہے لیکن قرآن کے لیے موقع نہیں ہے۔ قرآن کب یاد آتا ہے؟ مرنے کے بعد، فاتحہ درود کے لیے قرآن یاد آتا ہے۔ قرآن کب یاد آتا ہے؟ بیٹی کی شادی ہے، رخصتی کا موقع ہے، بیٹی کے ساتھ قرآن کو رخصت کرنے کے لیے قرآن یاد آتا ہے۔ قرآن کب یاد آتا ہے؟ جھوٹی قسم کھانے کے لیے، قرآن پر ہاتھ رکھنے کے لیے قرآن یاد آتا ہے۔ مسلمانوں کو زوال کیوں ہے؟ تو لکھا ہے شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے، مسلمانوں نے قرآن چھوڑ دیا اس لیے مسلمانوں کو زوال ہے۔ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ مکہ میں جاتے ہیں، مکے سے باہر سفر میں ماں باپ دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، تو لکھا ہے قرآن کی تلاوت تو ہے، قرآن پر عمل نہیں ہے، اس لیے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ راز بتا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ 2 سال بچہ اسکول میں پڑھنے کے لیے نہیں گیا، مدرسے میں 15 پارے پڑھ کر کے فارغ ہوا۔ اب بچے کے باپ سے ماسٹر صاحب نے کہا کہ آپ کا بچہ اسکول نہیں آتا ہے، کہ ابھی 15 پارے ہوئے ہیں، 15 پارے اور پڑھ لے گا، اس کے بعد اسکول آئے گا۔ تو ماسٹر صاحب مسلمان ہو کر کے کیا کہتے ہیں، تمہارا 2 سال برباد ہو گیا قرآن پڑھنے کے چکر میں، اور 2 سال پڑھاؤ گے تمہارے 4 سال برباد ہو جائے گا۔ دھیان دیجیے گا، بچہ مر رہا ہے، آخری وقت ہے، باپ سرہانے میں رو رہا ہے، تو بچے نے آنکھ کھول کر کے دیکھا کہ مر تو میں رہا ہوں، رو تم رہے ہو، کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ تمہارے پیچھے میں نے زمین بیچ دیا، پڑھانے کے لیے لندن بھیجا، اب تم مر رہے ہو، میرا سارا پیسہ برباد ہو گیا، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو بچے نے کہا کہ ابا حضور ابھی کیا روتے ہو، رونا تو اس وقت پڑے گا جب تم مجھے جہنم میں جاتا ہوا دیکھو گے، تم نے مجھے اسکول پڑھایا، قرآن نہیں پڑھایا۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو کے پلایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان اب ہم یہ کہتے